کئی لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کئی علماء میں یہ بات یہ چلی جی اللہ تعالیٰ جو رزق اور عمر میں اضافے کی بات ہے نا، اس کا مطلب یہ مطلب اپنے آپ سے نکالتے ہیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیز، مطلب یہ ہے یعنی کہ اس قسم کی گفتگو کر کے یعنی کہ اس کو جتنی عمر ہوتی ہے وہ تو اتنی رہتی ہے، لیکن اس عمر میں زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ توفیق کیسے ملی ہے جبکہ توفیق نہیں اللہ نے لکھی ہوئی؟ توفیق تو کمی بیشی ہوئی ہے نا، تو عمر میں کمی بیشی سے کیا؟ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کی عمر کم کرنے کا مطلب ہے اور نیکیاں زیادہ نہیں، یہ سب اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ صحیح قرآن و سنت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی مچی عدداً جس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ عدد بڑھتے جاتے ہیں، اللہ سچی مچی انسانوں کی عمروں کو بڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر۔ آدم علیہ السلام کی جب روح ان کے ایسے ان کی آئی نا روح ان کے اندر، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جسے نچ کہتے ہیں ہم نے چھینک لی آدم علیہ السلام نے اور الحمدللہ کہا۔ آدم علیہ السلام سارے کے سارے جس وقت یہ ان کے اندر روح آ گئی تو یہ دیکھنے لگے کہ اب آدم علیہ السلام ایسے کہ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، قیامت تک جس نے بھی پیدا ہونا تھا، وہ ساری کی ساری روحیں ان کے پیچھے سے نا ان کی پشت میں سے نکل کے وہ سامنے آ گئی۔ وہ ساری کی ساری روحیں جو تھیں نا وہ جب سامنے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کے سامنے دیکھ کے نا وہ کہنے لگے آدم علیہ السلام یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو بتایا گیا اے آدم یہ تیری اولاد ہے، یہ ساری بچیاں، یہ بچے، یہ مرد، یہ عورتیں جو ہے نا جن کی روحیں ہیں یہ ساری کی ساری تیری اولاد ہے۔ پتہ نہیں کتنے خربوں ضربے وہ ہوگی اللہ جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایسے دیکھا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان یہ جو جگہ ہے اس میں کچھ روشنی رکھی ہوئی تھی، ہر انسان کو ایک قسم کا نور عطا کیا تھا جس سے وہ چمک رہی تھی اس کی پیشانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام لوگوں کو نا ایسے نہ دیکھنا شروع ہو گئے، لوگوں کی پیشانیاں چمک رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک آدم علیہ السلام ایک جگہ رک گئے اور کہنے لگے یا اللہ یہ کون ہے؟ بڑی پیشانی ان کی چمک رہی تھی، بڑی چمک رہی تھی۔ اللہ کو جب یہ سوال کیا کہ یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا آدم یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے۔ یہ ان کی پیشانی بڑی چمک رہی تھی، بڑی لائٹیں اس میں سے نکل رہی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا خوبصورت ہے، اس نے کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ اتنا خوبصورت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا ہم نے اس کی عمر 60 سال رکھی ہوئی ہے، 60 سال کے بعد اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے فوت ہو جانا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، اب آدم علیہ السلام کے سامنے وہ لوگ بھی تھے جن کی ہزاروں سال عمریں تھیں، ان میں آدم علیہ السلام کا یہ بیٹا یعنی بیٹا نہیں، وہ بیٹا اولاد کی وجہ سے کہا ہے، اولاد میں سے یہ اتنا نیک اور اتنی چمکدار پیشانی اور اتنا خوش شکل اور پیشانی والا، کشادہ پیشانی والا، کہنے لگے یا اللہ اس کی عمر تو بڑھا دے، ہاں تو اس طرح کر جتنی میری عمر ہے نا، میری عمر میں سے 40 سال کاٹ کے اس کو دے دے، یہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا اس کو زندگی میں زیادہ رہنا چاہیے۔
دنیا میں زیادہ دیر رہنا چاہیے اس قسم کے بڑے اور خوش نصیب انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کہا گیا ٹھیک ہے۔ یہ بات ہوئی، اس کے بعد آدم علیہ السلام وہ فرشتوں والا معاملہ پیش آیا، وہ فرشتوں نے سجدہ نہ کیا، وہ فرشتوں نے کر لیا، ابلیس نے نہ کیا، پھر وہاں سے آدم علیہ السلام جنت میں گئے، وہاں سے غلطی کی وجہ سے دنیا میں آ گئے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام جب آئے ہیں تو یہ اپنے سال جو زندگی کے تھے نا، یہ ان کو گنتے تھے، اتنے سال کا ہو گیا ہوں میں، اتنے سال۔ اور آدم علیہ السلام پہلے دن جس وقت یہ پیدا کیے گئے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، یہ کوئی ایسے بیان نہیں کہ کوئی گپ بات سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طولہ 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا ہی ہوئے تو اس وقت ہی آدم علیہ السلام 60 ذراع یعنی 90 فٹ کے آدم علیہ السلام تھے۔ یہ زندگی کے ماہ و سال یہ گزرتے گئے، یہ آدم علیہ السلام اپنے ذہن میں رکھتے گئے، اتنے سال کا ہو گیا ہوں، اتنے سال، یعنی آدم علیہ السلام پہلے دن کے ہی 90 فٹ تھے۔ یہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسے یہ گنتے گئے۔ ایک دن پھر آدم علیہ السلام کے پاس جب ان کی آل، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے ایسے ہو چکے تھے، پڑپوتے آگے، فرشتہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا، یہ ملک الموت تھا، کہ اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام آپ لیٹ جائیں، آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، آپ لیٹ جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے کیسے میری موت کا وقت آ گیا؟ میں گن رہا ہوں اپنے سال جتنے ہیں، ابھی تو میرے 40 سال باقی رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسیا آدم علیہ السلام بھول گئے کہ جب اوپر تھے نا، انہوں نے کہا تھا یا اللہ میری عمر کے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دو، تو اللہ نے وہ دے دیے تھے۔ تو آدم علیہ السلام بھول گئے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا، جو آدم علیہ السلام کی نسل میں سے مرد اور عورت ہے، کوئی انسان زندگی میں ضرور کبھی نہ کبھی وہ بھولتا ہوگا، وہ بھولے گا۔ جو نہیں بھولتا وہ اللہ کی ذات ہے، باقی ہر انسان سے غلطی اور پولو ہو جاتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے، اور آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ نے وہ 40 سال دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام لیٹ گئے کہ اللہ کے نبی تھے کہ واقعی میں نے دیے، اور یہ اس کے بعد یہ فوت ہو گئے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام یہ ان کی وفات کے بعد اب حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر سچی مچی 60 سے 100 سال کر دی۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی عمر نہیں بڑھاتے، یہ اپنے پاس سے کیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کاٹ کے ان کی عمر کاٹی اور ان کی عمر میں اضافہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی تو کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، میں جس کی چاہاں اس کی عمر ہو، اس کا رزق ہو، اس کا خیر ہو، اس کی اولاد ہو، جتنی چاہے میں اس میں سے کاٹ دوں، مجھے کون روکنے والا ہے، اور جتنا میں چاہوں بڑھا دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عمر کے بڑھنے کا ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، یہ حضرت انس جو تھے نا، انس بن مالک، یہ صحابی تھے، 9-10 سال کے چھوٹے بچے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب مدینہ میں تھے تو آپ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، گھر میں کوئی نہ کوئی چیز منگوانی ہوتی ہے کہ یہ کام کے لیے۔ ایک حضرت انس کی والدہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کام کرنے والا چھوٹا بچہ کوئی نہیں ہے، تو کوئی چیز منگوانی ہے تو اس کے لیے کوئی ہوتا نہیں۔ یہ اپنے بیٹے کو 9-10 سال کا بیٹا تھا لے کے نا، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئی ان کی والدہ، اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ اسے قبول فرما لیں، یہ گھروں کے کام کر، بڑا سیانہ سمجھدار بچہ ہے یہ، اے اللہ کے رسول بڑا دانا ہے یہ بچہ، آپ جیسے کریں گے ویسے یہ کیا کرے گا گھر کے کام۔ 9-10 سال کا چھوٹا بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب کہہ دیا نبی علیہ السلام نے ٹھیک ہے، تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول اب میں جانے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو میرے سامنے کچھ دعا دیں، میرے سامنے ہی اس کو دعا دے دیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت
اسی وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا دی، آپ نے کہا اللہم، اے اللہ، اطل عمرہ، یا اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے، اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عمر میں اضافہ کرنا چاہے تو اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ، یا اللہ اس کو جو مال تو زندگی میں دے، اس کو مال بھی وافر ہی دینا اس بچے کو۔ یا اللہ اس بچے کی عمر میں بھی اضافہ کر، اس بچے کے مال میں بھی اضافہ کر، اس وولدہ، یا اللہ اس کی اولاد میں بھی اس کو برکت بہت ڈال دے۔ اب ماں نے تو یہ دعا سنی اور چلی گئی۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 10 سال کے تقریباً تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 سال کے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اس کے بعد ماں نے ان کی شادی کی۔ نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی تھی، اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے، ان کے مال میں اضافہ کرے، ان کی اولاد میں اضافہ کرے۔ والد کی طرف سے ان کا ایک باغ تھا، اور آج تک پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے۔ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ 1 سال بعد فصل کا دور آتا ہے، وہ فصل باغوں میں لگتے ہیں، وہ جو کچھ بھی پھل وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ختم ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ کی دعا کو قبول کیا۔ ساری دنیا جانتی ہے، اور اس وقت کے لوگ بھی حیران پریشان تھے کہ حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل لگتا تھا۔ یہ دعا تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر نہیں بڑھا سکتا، رزق نہیں بڑھا سکتا، فلاں نہیں بڑھا، یہ کیسے کہتے ہیں لوگ اپنے پاس سے باتیں بنا لیتے ہیں۔ اور ان کے باغ کے اندر ایک ایسا پودا تھا، حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس باغ کے جو پھل تھا نا، اس پھل کے اندر اس کو توڑتے تھے، خوشبو جو آتی تھی وہ کستوری کی آتی تھی۔ پھل بھی 2 مرتبہ آتا تھا۔ اللہ نے اتنا مال میں اضافہ کیا۔ ان کی آل اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت حضرت انس فوت ہوئے ہیں نا، 100 بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے 99 سال کے تھے، بعض میں لکھا ہے 103 سال کے تھے فوت ہوئے جب۔ اور اس وقت بھی سب سے پہلے مدینے میں اتنی نظر تیز تھی، جو چاند کو دیکھتا تھا وہ حضرت انس تھے۔ یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت، محمد الرسول اللہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ یہ اس وقت بھی ان کے عذاب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور ان کے سامنے جو ان کے پوتے پوتیاں، پڑ پوتیاں، لگڑ پوتے، لگڑ پوتیاں، وہ جو سارے ان کے سامنے تھے۔ اب 103 برس کا، اور لوگ جو عرب کے لوگ ہیں، یہ حکم بھی یہ ہے کہ اپنی اولاد جس وقت بالغ ہو جائے جلدی ان کی جلدی شادی کیا کرتے تھے۔ یار اس کو بند کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ جو تھے، یہ کیا جلدی شادیاں کر دیا کرتے۔ ایک انسان جلدی دیکھ لیتا تھا، یہ میرا پتر ہے، یہ پوترا ہے، پڑ پوترا ہے، ایسے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت ان کی عمر 103 سال یا 99، یہ چونکہ 2 باتیں ہیں، تو عالم دین کا یہ حکم ہے، یہ طریقہ ہے کہ بے ایمانی نہ کرے، پوری بات بتائے۔ لہٰذا 99 اور 103 2 قول ہیں ان کے بارے میں۔ اس وقت کہنے لگے ادھر آؤ نا ذرا، میرے پوتے پوتیاں میں گنوں تو کتنے ہیں؟ 110 کے قریب ان کے پوتے پوتیاں تھے اس وقت۔ اللہ نے اولاد میں بھی اضافہ، اور سارے کے سارے صحابی کے پتر اور پوترے، اور نیک اور حافظ اور نیک اور پردے والی بچیاں، اور تقریباً اتنے ہی وہ تھے، تقریباً اتنے ہی وہ تھے جو ان کے سامنے فوت ہوئے تھے۔ وہ الگ تھے، یہ زندہ جو تھے یہ 100 سے اوپر تھے۔ اللہ نے ان کے رزق میں اور ان کے مال میں اور ان کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اضافہ فرما دیا۔ اس لیے انسان جو ہے یہ کیسے کہتا ہے عمر میں اضافہ؟ اللہ سے یہ ہمارے بڑے بزرگ جو مانگتے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے، آمین کہا کرو، اللہ کی قسم کیا پتہ ہے وہ وقت ایسا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔